پاکستان میں اس وقت نئے صوبوں کے قیام پر بحث تیزی سے زور پکڑ چکی ہے۔ 18ویں ترمیم کے حوالے سے بھی گفتگو جاری ہے اور یہ بعض سرگرمیوں کا حوالہ دیتے ہوئے تاثر دیا جا رہا ہے کہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ نئے صوبے بنیں گے، جسے جو کرنا ہے کر لے۔ اب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جنہوں نے یہ اعلان کیا ہے وہ اس پر عمل بھی کر کے دکھائیں گے۔ حال ہی میں بلاول بھٹو زرداری سے سوال کیا گیا کہ اگر نئے صوبے بنانے ہیں تو پھر کون روکے گا؟ اس پر انہوں نے کہا ہے کہ بنا لیں، پھر کس کس سے لڑیں گے؟ ان کے اس بیان کا اشارہ یہ تھا کہ پاکستان پہلے ہی سنگین حالات سے گزر رہا ہے۔ افغانستان کی جانب سے دہشت گرد حملے، بلوچستان میں بغاوت اور دیگر صوبوں میں شدید سیاسی پولرائزیشن، ایسی صورتحال میں کیا ملک کو مزید عدم استحکام کی طرف ڈھکیلا جائے گا؟ نئے صوبوں کے خواہش مندوں کے پیچھے صرف علیم خان یا چند سیاسی چہرے ہی نہیں بلکہ کوئی اور طاقت بھی ہو سکتی ہے۔ تاہم شدید رد عمل کے بعد شاید یہ آگے نہ بڑھ سکیں۔ ممکن ہے یہ معاملہ صرف بات چیت، مباحثوں، اجلاسوں اور ڈسکشنز تک ہی محدود رہیں اور عملی شکل اختیار نہ کر سکیں۔ نئے صوبے بنانے کے حامی یہ دلیل دیتے ہیں کہ پنجاب جیسا صوبہ جس کی آبادی 12 سے 13 کروڑ ہے اور سندھ جیسا صوبہ جس کی آبادی 6 سے 7 کروڑ ہے، رقبے اور آبادی کے لحاظ سے کئی ممالک کے برابر ہیں، اور اتنے بڑے صوبوں کو گورننس کے اعتبار سے سنبھالنا مشکل ہے۔ اس لیے چھوٹے صوبے ضروری ہیں۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا مسئلہ واقعی عوام تک سہولت پہنچائے گا یا پھر یہ پرانی سوچ ہے؟ پاکستان کا کنٹرول چند ہاتھوں میں رہے جو اسلام آباد مارگلہ کی پہاڑیوں پر پورے ملک کو چلائیں۔ پاکستان میں 4 صوبے ہیں جبکہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان الگ انتظامی یونٹس ہیں۔ ان علاقوں میں حکومتیں آسانی سے تبدیل کر دی جاتی ہیں اور کنٹرول رکھنا نسبتاً آسان ہے۔ مثال کے طور پر آزاد کشمیر میں چند سالوں کے اندر ہی کئی وزرائے اعظم بدلے گئے۔ یہی صورتحال گلگت بلتستان میں بھی رہے گی۔ اسی طرح بلوچستان میں بھی جب چاہا گیا حکومتیں تبدیل کر دی گئیں۔ ان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اصل مسئلہ ڈیلیبریشن یا نہیں بلکہ کنٹرول ہے۔ اگر کسی صوبے کو اپنی حدود میں تبدیلی یا نیا صوبہ بنانا ہو تو آئینی طریقہ کار موجود ہے۔ صوبائی اسمبلی 2/3 اکثریت سے فیصلہ کرے گی، اس کے بعد پارلیمنٹ میں 2/3 اکثریت سے اس کی منظوری دے دی گئی۔ یہ طریقہ کار موجود ہے، مگر اس پر عمل اس لیے نہیں ہوتا کہ پاکستانی اسمبلیاں خود ہی اس لیے فیصلے نہیں کر سکتی۔ ایم کیو ایم کے اندر بھی نئے صوبوں کے معاملے پر یکساں رائے نہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ الگ صوبہ ہونا چاہیے، جبکہ کچھ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ پھر دیگر علاقوں کے لوگ کہاں جائیں گے، اور یہ سوال آج بھی حل طلب ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد وسائل و اختیارات صوبوں کا منتقل ہے۔ اب کچھ حلقے وہ اختیار واپس لینا چاہتے ہیں۔ اسی مقصد کے لیے نئے صوبے، چھوٹے چھوٹے انتظامی یونٹس اور این ایف سی ایوارڈز میں تبدیلیوں کی تجاویز دی جا رہی ہے تاکہ وسائل دوبارہ براہ راست وفاق کے کنٹرول میں آ سکیں۔ اور ایسی مزید معلومات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ہرا آصف